یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ حق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام اس شخص کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے اموال اور جانوں کا محافظ سمجھیں، یعنی اس کے ہاتھ سے نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچے اور نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچے۔ ایک اور روایت میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ اور تیری فضا کتنی خوشگوار ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت بھی کتنی عظیم ہے، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تمام مشکلات دور فرما دیں گے، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں طاقت نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکا رہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 73 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام امور کو سنوار دیتا ہے، اور بقیہ 72 نیکیوں کے بدلے میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو شخص رضائے الہی کے اصول کے لیے کسی مسلمان گھرانے کو خوش کرتا ہے، یعنی ان کے حقوق کے لیے کوشش کرتا ہے، مصائب و الام سے گزرتا ہے اور انتہائی جد و جہد کرتا رہتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت سے کم کوئی اجر پسند نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل کام اس کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، یعنی اس کی مصیبتیں دور کرنا اور اسے آرام و سکون پہنچانا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت و نصرت میں لگا دی۔ لہٰذا وہ لوگ جو انسانیت کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے خدمت انسانیت کرتے ہیں، وہ در حقیقت کار انبیاء علیہ السلام سارے انجام دیتے ہیں۔ انہیں نہ صرف اس دنیا میں سرفرازی اور سربلندی ملے گی، بلکہ وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث بنے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔